کہتا ہے کہ وہ مسجد اقصی میرے قبضے میں آ جائے، وہ بیت المقدس کو میں اپنے قبضے میں لے لوں، اور اس بیت المقدس کی پھر وہ کھدائی کرنا چاہتا ہے۔ بیت المقدس کو حاصل کر کے، مسجد اقصی کو حاصل کر کے اس کی وہ کھدائی کرے گا۔ اس کی کھدائی کرنے کے بعد اس کے تہخانوں کے اندر سے وہ جو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر جادوگروں کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھا کر چھپا کر اپنے بکسے میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ اس تخت کو، فرمایا اس تخت کے نیچے یہ دفن ایک صندوق ہے، فرمایا اس کو کوئی نہیں، نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج یہودی اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ یہیں پر وہ دفن ہوئے ہوئے، وہ ہم یہاں سے حاصل کریں گے، اور پھر ہمارا مسیحا آئے گا، وہ ہمارا دجال مسیحا آئے گا۔ جب وہ مسیحا آ گیا تو پھر جس طرح سے ہمیں پہلے وہ شان و شوکت حاصل تھی، اللہ رب العزت نے یہودی قوم کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ خالق نے یہودیوں کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ ان کے لیے زمین پر آسمان سے من و سلوہ بھی آ رہا ہے، اور اگر من و سلوہ آ گیا، کھانے کے بعد انہوں نے اپنے برتن نہیں اٹھانے، بلکہ کھانا کھانے کے بعد یہودی قوم اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی، وہی دسترخوان خود بخود ہی سمیٹے دیے جا رہا ہے، وہی آسمان سے، وہی جنت سے کھانے آ رہے ہیں، وہ کھانا کھا کر رک جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان یہودی قوم کے کپڑے گندے ہو جاتے تو پھر یہ وقت کا نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے کہ یا نبی اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام کرتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم ہیں، تو لہذا یہ دیکھیں نا ہمارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، تو لہذا اس طرح سے کیا جائے کہ ہمارے کپڑوں کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ تو پھر ایک ہوا چلتی آئی کہ معاملہ اس طرح سے ہوتا تو پھر ان کے کپڑے یا دھل جایا کرتے تھے یا بدلے جایا کرتے تھے۔ جب ان کو بڑی گرمی لگتی تو یہ کہتے کہ دیکھیں جی، ہم تو اللہ رب العزت کی بڑی لاڈلی قوم ہیں، اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے بنتے ہیں، آج تو ہمیں سردی لگ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا کہ اچانک سے اس طرح سے دھوپ آ جاتی اور ان کے اوپر وہ سردی کے معاملات وہ ختم کر دیتی۔ اب یہ پھر دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی چیزیں دوبارہ حاصل ہو جائیں، ہمیں وہی شان و شوکت، وہی ہمارا مسیحا دجال آئے، وہی معاملات ہمیں دوبارہ سے مل جائیں، پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اسی طرح سے طاقت کے ساتھ اپنی حکومت کو دوبارہ چلائیں۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم مسلمان کمزور ضرور ہیں، ہم مسلمان ڈرپوک ضرور ہیں، ہم مسلمان ڈرتے ضرور ہیں، کیونکہ ہم ان کے نیچے اتنا دب چکے ہیں، اتنا دب چکے ہیں، ہم آواز نہیں نکال سکتے۔ لیکن 56-57 ملک ہو، اور پھر وہ ایک ملک جو ہے وہ ملک بھی نہیں ہے اسرائیل، فقط ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اور فقط چند لوگ ہیں، صرف کیا ہے کہ طاقت اور پیسے کے بلبوتے کے اوپر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور آج ہم 56-57 اسلامی ملک ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ نہیں تو وہ کیا تھا کہ وہی تھے مسلمان، کہ وہی مسلمان کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہید خاتون، ابو جہل نے جب اسے کہا نا کہ دیکھیں کلمہ چھوڑ دو پڑھنا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، جان تو جا سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ ابو جہل نے جناب اسلام کی پہلی خاتون جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسری کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور مخالف سمت کے اندر بتایا، اور پھر جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرات محترم، آپ کے شوہر جناب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، مسلمانوں کے اندر وہ ولولہ، وہ محبت، وہ جذبہ تھی، وہ جہاد کا ایک بہت بڑا ایمان تھا، انسان کے اندر جہاد کا ایک بہت بڑا شوق تھا۔ آج میں کسی سے کہوں جہاد کے لیے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار، جہاد تو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے،
ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. یاد رکھو کہ جہاد کی ایک قسم نہیں ہے، جہاد بالعلم بھی ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ اپنے علم کے ساتھ جہاد کرے. آپ اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالیں، یہ بھی آپ کے جہاد ہے. اور جہاد بالعمل ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، فقط عمل تو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ترغیب تو دلوا سکتے ہیں. یا پھر جہاد بالمال ہے کہ اگر آپ کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، چلو آپ کے پاس مال تو ہے، آپ اپنا مال تو اس جہاد کے اندر خرچ کر سکتے ہیں. حضرات محترم، آج بڑی ستم پرسی کا عالم ہے کہ آج مسلمانوں کو کس طرح سے تحدید کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جا رہی ہیں. ہم بالکل خاموش ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو کیا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا. آج ہمیں تنے تنہا کر دیا گیا. آج ہماری نوجوان نسل جہاں پر اس کو چلنا چاہیے تھا، جس ٹریک کے اوپر چلنا چاہیے تھا، وہ اس ٹریک سے ہٹ گئی ہے. آج اگر ہمیں فکر ہے تو فرقت یہ فکر ہے کہ یار آج کس کا میچ ہے، کس کا کس کے ساتھ میچ ہونا ہے، اور کون کتنی سکور بنا رہا ہے، کتنے کس کے پوائنٹ ہیں، کتنے پوائنٹ نہیں ہیں. ہم اس چیز کی طرف دیکھیں، یہ بھی ایک سازش ہے. یہود و نصارہ کی یہ بھی ایک سازش ہے کہ اس طرف ایک جنگ کا سما ہے، اس طرف مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کی آندیاں چلائی جا رہی ہیں، اور اس طرف ہم یا تو سیاست کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یا پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے سینوں کے اندر سے محبت مصطفیٰ نکالتی ہے. اور جب تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینوں کے اندر موجود تھی، اس وقت تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اور جب یہ ہمارے سینوں کے اندر سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئی تو آج مسلمان اتنی طاقت کے اندر ہونے کے باوجود بھی، اتنی کثیر التعداد ہونے کے باوجود بھی، اتنے زیادہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی مسلمان ظلم اور چکی کے اندر پس رہے ہیں اور رسوائی کی زندگی مسلمان جی رہا ہے. آج ہم کچھ نہیں کر سکتے. محض اگر کسی کے پاس بولنے کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ بول رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی سننے کا ذریعہ ہے تو وہ سن کر چپ کر کے بیٹھا. وہ کہتا ہے کہ چلو دن گزر گیا ہے، رات آئے گی، رات بھی گزر ہی جانی ہے نا. جب رات گزر گئی تو دن آئے گا، دن بھی گزر ہی جانا ہے. یار ہمیں تو اپنی بڑی فکر لگی ہے، ہم کیا کریں. بس یہ الفاظ ہیں. حضرات محترم، اس طرح سے نہیں ہوتا. یاد رکھیں، اگر وہ کل وہاں پر ہو رہا ہے تو ظلم اور ستم کی آندیاں دور نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں تو پھر ہماری اولادوں کے اوپر وہ ظلم اور ستم کی آندیاں نہ چل جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ ہماری اولادوں کے لیے نقصان دہ بن جائے اور یہی معاملات ہماری اولادوں کو بھگتنا پڑے اور یہی چیز ہماری اولادوں کو دیکھنا پڑے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مسجد اقصی کو مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرمائے، اور پھر مسجد اقصی کو وہی رونقیں، وہی ساری رونقیں بحال فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت آزادانہ زندگی عطا فرمائے. یہودیوں کو، کفار کو، عیسائیوں کو خالق کائنات نیست و نابود فرمائے. مالک اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت لکھی ہے تو مولا ان کو ہدایت عطا فرما. اگر مولا ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو مولا ان کو تباہ و برباد فرما. وما علیہ الا البلاغ.